مار کا نظام ہے، یہ سارا نظام چند ہاتھوں میں ہے، تو ہم تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم اپنے حصے کا کوئی اسکول بنا دیں، کوئی کالج بنا دیں، وہ بھی اللہ کا شکر ہے ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا بنو قابل پروگرام ہے، فری آئی ٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ ایک این جی او اور ایک پارٹی یہ کام کر سکتی ہے تو ریاست کیوں نہیں کر سکتی، حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمارے اصل وسائل تو اس کے پاس ہیں، ان کے پاس ہمارے پیسے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ملک چلتا ہے، لیکن ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے لوٹ مار ہوتی ہے اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن نہیں مل رہی، ہائر ایجوکیشن نہیں مل رہی، اچھی جو ہے وہ تعلیم اسکولوں میں نہیں مل رہی، اور دولت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو گیا ہے، تو ظاہر تماشا نہیں دیکھیں گے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے۔ یہی صحت کی سہولتیں ہیں، یہی تمام تر شعبوں میں آپ کو نظر آتا ہے، روزگار کے مواقع محدود ہیں، لہذا دو طرح سے کام کرنا ہے۔ ایک وہ کام کرنا ہے جو جماعت اسلامی اور الخدمت کر رہے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے دفتر میں آج تک آپ نے کبھی دیکھا کہ وہاں ایک کیمپس بنا ہوا ہو، اس ایک کیمپس میں الحمدللہ 800 سے 1000 لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، جو ادارہ نور حق میں بنا ہوا ہے، اور فری ان کو آئی ٹی ہم سہولت دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ پڑھیں گے اور خود کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اسی طرح 35 کیمپسوں میں یہ کام ہو رہا ہے، 193 بیچز چل رہے ہیں، ایک بیچ مکمل ہو چکا ہے کہ جو 1.0 تھا اب 2.0 چل رہا ہے۔ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمارا یہ انشاءاللہ تعالی عزم ہے کہ ہم چند دنوں میں لانچ کرنے جا رہے ہیں، نہ صرف طالبات کے لیے، یوتھ کے لیے، بلکہ خواتین ہاؤس وائفز کے لیے بھی، کہ وہ بھی فری آئی ٹی ایجوکیشن لیں گی، اور ان کو بھی وہ ایجوکیشن دیں گی کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور اپنی معاشی دوڑ میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت چھوٹا سا کام ہے، اصل کام یہ ہے کہ ان ہاتھوں میں اقتدار آئے، ان کے پاس یہ سندھ حکومت آئے، یا ان کا ایسا رول بنے کہ جس کے نتیجے میں سندھ حکومت کے پاس جو ہماری ٹیکسوں کا پیسہ ہے، 98% ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے سندھ کا، ملک کا 67% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، آدھا ٹیکس کراچی دیتا ہے، آدھا پورا ملک دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہمارے بچے بچیوں کے لیے مواقع نہیں ہیں تو پھر ان کے حال پر چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کراچی کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ کراچی کی اسٹرینتھ اس کے نوجوان ہیں، کراچی کی اسٹرینتھ آپ لوگ ہیں، آپ طالبات ہیں، یوتھ ہیں۔ کراچی کی اسٹرینتھ سب گئے گزرے حالات میں بھی 47 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ اب تک یہ جو مینڈیٹ تھا، اگر تو ہماری گنتی صحیح ہوتی تو یہ سیٹیں صوبائی 65 اور قومی 31 ہو جاتی ہیں، لیکن چلیں ابھی 47 ہیں اور 22 قومی اسمبلی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ماضی میں جن لوگوں کے پاس یہ مینڈیٹ گیا، اس مینڈیٹ کے نتیجے میں وہ لوگ بارگیننگ کرتے تھے اور ہر حکومت کا حصہ بنتے تھے، بارگیننگ کر کر اپنے لیے فائدے اٹھاتے تھے۔ کراچی پیچھے چلا گیا، باقی لوگ آگے نکل گئے، ٹیکس ہم دیں، ریونیو ہم جنریٹ کریں، دکھ ہم اٹھائیں، اسٹریٹ کرمنلز کا نشانہ ہم بنیں، کھنڈر ہم بنیں، اور چند لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ ان کی وجہ سے ہوا جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ بیچا۔ اب کراچی والوں کے پاس اپرچونٹی ہے، کراچی والوں نے اپنا جلوہ دکھا دیا ہے، بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی کو سب سے بڑی پارٹی بنا دیا ہے۔ بس اس پہ کنسسٹنٹ رہیں، ان 47 صوبائی اور 22 قومی اسمبلی کی سیٹوں کی وہ طاقت ہے کہ ہمارے بغیر نہ سندھ حکومت بنے گی نہ وفاقی حکومت بنے گی، اور جب جماعت اسلامی کو لوگ یہ مینڈیٹ دیں گے تو انشاءاللہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ایجوکیشن ہوگی، اور ایجوکیشن میں بھی آئی ٹی فری ایجوکیشن ہوگی۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے شہر کے، اپنے صوبے کے بچوں اور بچیوں کے لیے فری آئی ٹی ایجوکیشن ہوگی، کورسز میں بھی، ڈپلوماز میں بھی اور ڈگریز میں بھی انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ جو پہلے سے کر رہے ہوں وہ وسائل کے ساتھ کتنا کام کر سکتے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اور یہ شہر پھر آگے بڑھے گا، یہ ملک آگے بڑھے گا، یہ صوبہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اس کے لیے میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں، آپ لوگ یقیناً طالب علم ہیں، لیکن طالب علم وہ بھی تھے جب پاکستان بننے جا رہا تھا، آل انڈیا مسلم لیگ تھی، قائد اعظم کی قیادت تھی، تو قائد اعظم ہمیشہ کہتے تھے تعلیم پر توجہ دو، انسٹیٹیوٹ کو مت چھوڑو، توجہ دو اپنے علم پر۔ لیکن جب پاکستان بننے کا ایسا مرحلہ آیا
کہ جب بالکل انقلاب سامنے کھڑا تھا تو وہی قائد اعظم کہہ رہے تھے نکل آؤ تعلیمی اداروں سے، گلی گلی پہنچو اور اپنا پیغام پہنچاؤ اور یہ بتاؤ کہ کتنا بڑا انقلاب تمہارا راستہ دیکھ رہا ہے، پاکستان بناؤ تاکہ ہم اپنی بنیادوں کے اوپر کھڑے ہو سکیں، اپنے نظریے پہ کھڑے ہو سکیں، عدل اور انصاف پہ کھڑے ہو سکیں اور لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنے، پوری دنیا کے لیے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن کر سامنے آئے۔ تو نوجوان نکلے تھے اور انہوں نے تحریک چلائی تھی۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے، آپ کے تعلیمی اداروں میں وہ سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے ووٹ کی طاقت سے اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ اس کو یوٹیلائز کریں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ ان ظالموں نے 30-35 سال میں ہماری 2-3 نسلیں تباہ کر دی ہیں، تعلیم ہم سے چھین لی، روزگار ہم سے چھین لیا، ہمارے پاس صرف صلاحیت ہی تو تھی، کمپیٹنس تو تھی جس کے نتیجے میں ہم کمپیٹ کرتے تھے، اس سے بھی ہمیں پیچھے کر دیا، ہمیں کھنڈر بنا دیا۔ اب ان ہاتھوں میں یہ سب کچھ نہیں رہنا چاہیے اور اس کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے جو اس شہر کے نوجوانوں کے لیے، بچوں اور بچیوں کے لیے، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، یوتھ کے لیے لڑے، مستقبل کے لیے لڑے اور بہت کچھ حاصل کر سکے۔ اس لیے آپ سب کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن سوچنا عالمگیر ہے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے بھی آواز بلند کرنی ہے، کشمیر کو بھی بیچنے نہیں دینا ہے، سودے بازی نہیں کرنے دینی ہے، انڈیا کے ہاتھوں نہیں فروخت کرنے دینا، اس کے لیے بھی لڑنا ہوگا۔ لاکھوں قربانیوں کو ہم اس طرح چند لوگوں کے ہاتھوں سے ضائع نہیں کرنے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لوگوں کو بھی ہم بیرارو نہیں کر سکتے، ان کو بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے نتیجے میں سب کچھ ہی برباد ہو کر رہ جائے۔ ہمت سے کام لیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ پھر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تاریخ پر فخر کریں، اپنے دین پر فخر کریں، اللہ پر توکل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق، اپنی فیملی، اس کی قدر، اپنی ویلیوز، اپنی اقدار، ان کا تحفظ اور امید کے ساتھ جوڑ کر پیٹی ایشوز، چھوٹے مسئلے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا اور الجھ کر اسی میں پوری زندگی گزار دینا، بڑے لوگوں کے اہداف بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کی جد و جہد بھی بڑی ہوتی ہے۔ آپ اپنے اہداف کو بڑا کریں گے، آپ کے چھوٹے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ شہر بھی آگے بڑھے گا، یہ صوبہ اور ملک بھی آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اور اس کے نتیجے میں یہ امت بھی آگے کا سفر کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ہمارے درمیان کراچی کے سب سے بڑے لیڈر انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود تھے۔ ہم اسلامی جمعیت طالبات کے تحت منعقدہ اس کویسٹ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تشریف لانے پر بہت مشکور ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مصروف شیڈول میں سے وقت نکال کر اسلامی جمعیت طالبات اور کراچی کے اتنے بڑے وائبرنٹ یوتھ ایکسپو کو انہوں نے ترجیح دی اور ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے اور ہماری کاوشوں کو سراہا۔ اسلامی جمعیت طالبات حافظ نعیم الرحمان صاحب کی مشکور ہے۔ ہم محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی شیلڈ ریسیو کر کے پھر ہمارے ایونٹ اپنی شیلڈ
خصوصی کو شیلڈ دینے کے لیے اسٹیج پر تشریف لے آئے. ہم محترم معروف بن رؤوف صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب سے آ کر اپنی شیلڈ ریسیو کر لیجیے. ہم محترم اسامہ علی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آ کر محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب سے اپنی شیلڈ ریسیو کر لیجیے.